خان کی کشتی بھور میں بری طرح پھنس چکی ہے. کچھ اپنے لائف جیکٹس پہن کر چھلانگے لگا رہے ہیں تو کچھ اپنے کپتان کی طرف انگلیاں اٹھا کر اپنی جانیں بچا رہے ہیں. گزشتہ کئی روز سے لاپتہ سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان اچانک منظر عام پر آئے. پہلے سائفر کیس میں 164 کا بیان ریکارڈ کروایا اور آج 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں نیب کے سامنے پیش ہو کر سب سچ بتا دیا ہے. صحافی ہیں اعجاز سید، ان کی رپورٹ کے مطابق اعظم خان نے اپنے بیان میں 190 ملین پاؤنڈ سے متعلق پہلے سے موجود دستاویزات کی تصدیق کی اور نیب حکام کو بتایا کہ پیسے کس طرح سے ادا کیے گئے. انہوں نے کہا کہ وہ ان سارے معاملات کے عینی شاہد ہیں. سابق وزیر اعظم بھی انہیں اس حوالے سے یاد کرتے رہے ہیں اور ہدایات دیتے رہے ہیں. اعظم خان نے حکام کو یہ بھی بتایا کہ کابینہ نے جس سمری کی منظوری دی اس کی تیاری میں بنیادی کردار جو تھا وہ شہزاد اکبر کا تھا. کیبنٹ اجلاس میں سمری پیش کرنے سے پہلے ایک میٹنگ عمران خان کے ساتھ ہوئی تھی جس میں شہزاد اکبر بھی موجود تھے. لیکن اس سے پہلے سابق وفاقی وزیر فیصل وابڈہ کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ کیبنٹ سے جس معاہدے کی منظوری لی گئی ہے وہ سیل تھا اور کسی کے علم میں کچھ تھا نہیں. یہاں تک کہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان بھی اس سے لائل. شہزاد اکبر صاحب نے ایک سیلڈ اینولپ تھا، انہوں نے کہا کہ یہ میں نہیں کھول سکتا. اس کی یہ ایک گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ سچویشن ہے کہ یہ ہم یہاں ڈسکس بھی نہیں کر سکتے. پرائم منسٹر کو بھی جو ہمیں اس وقت سمجھ میں آ رہی تھی وہ بھی سن رہے تھے. کوئی ایسی چیز نہیں تھی جن کے بارے میں ان کو پہلے بریف کیا ہوا. لیکن ناظرین، اس معاہدے کے مرکزی کردار اور سابق وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر فیصل وابڈہ کے دعوے کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیبنٹ میں کوئی سیل لفافہ پیش نہیں کیا گیا تھا بلکہ اس کی کاپی اس اجلاس میں موجود تمام افراد کے سامنے رکھی ہوئی تھی. بعد میں پھر کیبنٹ نے خود اس معاہدے کو سیل کرنے کی منظوری دی تھی. اب یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، اب لفافہ سیل تھا یا نہیں تھا یہ تو نیب کی تحقیقات میں ہی پتہ چل جائے گا. لیکن ایک بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب اس سے لائل نہیں تھے اور یہ سب شہزاد اکبر کی مشاورت کے ساتھ کیبنٹ میں پیش کیا گیا تھا. ایک اور کیس ناظرین جو خان صاحب کے لیے مشکلات کھڑی کرتا جا رہا ہے وہ سائفر کا ہے، جس کی تحقیقات کے لیے ایف آئی اے نے خان صاحب کو 25 جولائی کو طلب کر رکھا ہے. وزیر قانون گزشتہ روز ہی یہ واضح کر چکے ہیں کہ ایف آئی اے سیکرٹ ایکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کارروائی کرے گی اور اس کیس میں کم سے کم 2 سال اور زیادہ سے زیادہ 14 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے. ادھر جے آئی ٹی نے جنا ہاؤس سمیت دیگر مقدمات کی تفتیش میں چیئرمین پی ٹی آئی کو قصوروار قرار دے دیا ہے. اسپیشل پروسیکیوٹر فرحاد علی کہتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو جرم میں معاونت کرنے پر چارج کیا جا رہا ہے. اگر چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار نہیں کیا جاتا تو ثبوت صفحہ مسئلہ پر لانے میں رکاوٹ ہوگی، لہٰذا انہیں فوری طور پر گرفتار کیا جائے. اسپیشل پروسیکیوٹر عدالت میں سرکار کی نمائندگی کرتا ہے اور آج کے اس بیان سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ بند کمروں میں ہوئی باتیں حقیقت کا روپ دھارنے والی ہیں کہ اگلے الیکشن میں خان صاحب جیل میں ہوں گے اور نائل بھی ہوں گے. شاید ان کا انتخابی نشان بھی بیلٹ پیپر پر نہیں ہوگا. حالات اور واقعات ان دعووں کو تقویت دے رہے ہیں. دوسری طرف ناظرین، اسمبلی کی مدت ختم ہونے میں صرف 20 روز رہ گئے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے نگراں سیٹ اپ پر اتحادیوں سے مشاورت کے لیے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے جس میں ایاز صادق ہیں، خواجہ ساز رفیق ہیں، احسن اقبال ہیں، اسحاق ڈار ہیں. یہ کمیٹی پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور اتحادیوں سے مشاورت کرے گی اور براہ راست نواز شریف سے رابطے میں رہے گی. تو یہ آج کے اہم ایشوز ہیں جس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں مجھے استحکام پاکستان پارٹی سے خرم حمید روکڑی صاحب جوائن کر رہے ہیں. میں آپ کے شکر گزار ہوں، بہت شکریہ. آپ کا اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں. اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی سے مجھے شرمیلا فاروقی صاحبہ جوائن کر رہی ہیں. سینیٹر نہال ہاشمی صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے میرے ساتھ موجود ہیں. خرم صاحب، آپ سے بات کا آغاز کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ سر کہ اعظم خان کو پی ٹی آئی کے دور میں ہی ڈیفیکٹو وزیر اعظم بھی کہا جاتا تھا. انہیں چیئرمین پی ٹی آئی اور دوستوں کے درمیان اختلافات کی بنیادی وجہ جڑ ان کو قرار دیا جا رہا تھا. پی ٹی آئی کے دور میں سر احد چیمہ، فواد حسن فواد، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر بڑا پریشر، بڑا دباؤ تھا. ان کے پورے کریئرز تباہ ہو گئے، لیکن انہوں نے شہباز شریف صاحب کے خلاف یا نواز شریف صاحب کے خلاف منہ نہیں کھولا. لیکن ایسا کیا ہو گیا سر کہ اعظم خان 1 مہینے کی مبینہ گمشدگی کے بعد جب وہ واپس آتے ہیں تو پھر ایک کیس میں وہ وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں، دوسرے کیس میں آج وہ نیب کو بیان ریکارڈ کروا دیتے ہیں. سر کیا ہوا ایسا؟ دیکھیں، عمران خان کی ایک پرسنالٹی ہے کہ وہ ڈیپینڈنٹ رہتا ہے کیونکہ اس نے خود کام نہیں کرنا اور نہ اسے کام آتا ہے. بلکہ 2018 میں ایک بہت بڑے مقام کے اوپر بیٹھے ہوئے شخص کے پاس میں اسی لیے گیا تھا کہ اس کو کام نہیں آتا. اس نے سوائے 12-11 آدمیوں کی کرکٹ ٹیم کے علاوہ اس کو واقعی کچھ نہیں آتا تھا.
تو اس کے لیے کچھ ایسے بندوں کا بندوبست کیجئے، ایسے لوگ ہوں جو اس کو سنبھال سکیں. لیکن اس کی اپنی چوائس تھی. اعظم خان کو اتنا پاورفل کس نے کیا؟ اعظم خان نے اس کا بیڑا غرق نہیں کیا، اس نے اعظم خان کا بیڑا غرق کر دیا. اس نے اعظم خان کو اس سٹیج پہ لے کے چلا گیا کہ بیوروکریسی ساری کو اس نے کارنر کر دیا، لوگ ناراض ہو گئے، آفس آف پرائم منسٹر ایک ڈرامہ بن گیا اور چیزیں گڑبڑ ہوئیں. اب جو معاملات اس وقت چلتے رہے اور جو چیزیں ہوتی رہیں وہ اتنی کھلی ڈلی تھیں اور اتنی آزادانہ تھیں کہ اس کے اندر ایک نیکسس بن گیا جس میں اعظم خان، شہزاد اکبر، گوگی صاحبہ، محترم مرشد صاحب کی بیگم صاحبہ، یہ سارا ایک نیکسس تھا جو آپریٹ کر رہا تھا. اعظم خان ہے بیوروکریٹ، اس نے اپنی چیزوں کو اس طریقے سے نہیں چلانا جیسے باقی چلاتے تھے، اور تمام چیزیں راؤٹ ہوتی تھیں تھرو ہم. ایک چیز کا ریکارڈ واز ود ہم. تو جب اب جو ہینیس کرائمز کر دیے بھائی صاحب نے، تو ہر کسی کے گلے میں پھندا تو آنا ہے. اب جب وہ پھندا جیسے لیکن سر جو آپ بات کر رہے ہیں نا اعظم خان کے حوالے سے، خان صاحب بڑے شیور ہیں. باقی لوگوں کو اگر آپ دیکھیے، آپ پرویز خٹک صاحب نے اپنی پارٹی بنا لی، استحکام پاکستان پارٹی کے آپ خود ممبر ہیں، جتنے بھی لوگوں کی عمران خان صاحب کے سامنے بات ہو رہی ہے، خان صاحب سب کو گڈ لک کہہ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر اعظم خان کے حوالے سے خان صاحب بڑے شیور ہیں. وہ کہتے ہیں وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جب تک ان کے سامنے بات نہیں آ جاتی. تو کیا کہتے ہیں آپ، کیا خان صاحب کو اعظم خان کے حوالے سے مزید کوئی دھچکا لگنے والا ہے؟ کچھ اور چیزیں مزید سامنے آنے والی ہیں؟ وہ پولیٹیکل لوگوں کے بارے میں اس کا رویہ اور ہے. اعظم خان کے بارے میں بھی وہ یہی کہے گا، گوگی کے بارے میں وہ یہی کہے گا، ان کا دفاع بھی کرے گا اور ان کے بارے میں یہ چیزیں کہے گا، کیونکہ اس کو پولیٹیکل سسٹم یا پالیٹکس کا کوئی نہ اندازہ ہے نہ اس طرف جانے کا شوق. باقیوں سے تو اس کی شدید نفرت ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اس کی چوائس کے ہیں. ان کو اس نے اپنی چوائس سے بٹھایا اور تمام جب کام کیے، کیونکہ اس کو کام نہیں آتا، جب یہ تمام کام ہو رہے تھے تو آن ریکارڈ یہ لوگ تو موجود تھے. اب جیسے جیسے پھندا کستا جائے گا چیزیں باہر آتی جائیں گی. اعظم خان سول وٹنس ہے. اب اعظم خان کی کئی ہوئی بات کو کون ڈینائی کرے گا؟ چاہے وہ ہے سر توشہ خانہ میں کوئی اہم رول پلے کر سکتے ہیں ویسے اعظم خان کو طلب کر رکھا ہوا ہے نا، ہر چیز میں کرے گا اعظم خان رول پلے، کیونکہ پرنسپل وعدہ معاف گواہ بنیں گے. کیوں نہیں بنے گا؟ کیا اس کو اس کے پیچھے اس کو موت کھڈے میں جانا ضروری ہے اس کے لیے؟ اس نے تمام دباؤ میں آ کر بنیں گے؟ نہیں، جان ہر کسی کے لیے پیاری لگتی ہے. انفارمیشن کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں یا تجزیہ کر رہے ہیں؟ نہیں، میرا تجزیہ دیکھیں، جان ہر کسی کو پیاری ہے. کوئی اس کے ساتھ اس لیے نہیں ملا تھا کہ یہ آگ میں کودے گا تو باقی بھی آگ میں کود جائیں گے. لوگ اس کے ساتھ ملیٹنٹ پارٹی کے طور پر تو گئے نہیں تھے. لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ کہیں نہ کہیں پروگریسو چل کے پھر کہیں نہ کہیں واپس آ جائے گا. تو اعظم خان کہاں جائے؟ اعظم خان اس کے پیچھے کیوں اپنے آپ کو برباد کرے گا؟ وعدہ معاف گواہ ہوتا کیا ہے؟ اس کو بننا چاہیے اور بنے گا انشاءاللہ. مارشل لاء کے ادوار میں تو بڑے وعدہ معاف گواہ ہم دیکھتے رہے ہیں، روایت رہی ہے. شرمیلا صاحبہ السلام علیکم. یہ بھٹو صاحب کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے مسعود محمود ضیاء، یہ ضیاء دور میں وعدہ معاف گواہ بنے تھے. اسحاق ڈار صاحب کو نواز شریف صاحب کے وعدہ معاف گواہ بنایا گیا تھا. اب اعظم خان صاحب کی مبینہ گمشدگی اور پھر اس کے بعد یہ وعدہ معاف گواہ بننے کی جو باتیں ہو رہی ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف ان کے بیانات یہ بڑے سوالات کھڑے کر رہے ہیں. یہ کیا سمجھتی ہیں آپ؟ یہ ماضی کی لیگیسی ہے جو آگے بڑھ رہی ہے، روایات ہے، تسلسل ہے؟ جی شکریہ کرن. دیکھیے بھٹو صاحب کے معاملے میں جو وعدہ معاف گواہ بنے تھے وہ ایک سرکمسٹانشل ایویڈنس کی بنا کے اوپر بنے تھے، جو کہ ایک مفروضہ تھا. اور آج تاریخ بھی اس کی گواہ ہے کہ بھٹو صاحب کو پھانسی چڑھانی تھی اور بھٹو صاحب کو ایلیمنیٹ کرنا تھا، اس لیے تمام چیزیں پیدا کی. ان کے خلاف کوئی ڈائریکٹ گواہ نہیں تھا، تو ایک گواہ کا گواہ بنا کے ایک سرکمسٹانشل ایویڈنس کنکاکٹ کر کے اس کو بنایا. یہاں پر جو معاملات ہیں، یہاں پر جو وعدہ معاف گواہ بن رہا ہے یا بننے جا رہا ہے، وہ ان کا پرنسپل سیکرٹری رہا ہے. اور پرنسپل سیکرٹری وہ ہوتا ہے جو 99% جو چیزیں ہوتی ہیں پرائم منسٹر کی، وہ اس کی آگاہی ہوتی ہے، اس کے سامنے ہوتی ہے. ہی از اے وٹنس ٹو اٹ. سو اگر وہ بیٹھ کے بات کر رہا ہے کہ جناب کابینہ میں اس طریقے سے معاملہ لے جایا گیا، اس طریقے سے میٹنگ ہوئی، اس کو پتہ ہوتا ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں کون آیا، کون ملا، وزیر اعظم کی کس سے ملاقاتیں ہوئیں، یہ تمام معاملات میں اس کا ایک عبور بھی ہوتا ہے، کاغذات بھی ہوتے ہیں ان کے پاس. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک کاغذات اپنے ساتھ الگ بھی رکھ رہے ہوتے ہیں کہ وقت آئے گا، اور پاکستان میں یہ ہوتا رہا ہے. بات یہ ہے کہ اس تمام معاملے کے اندر حقائق سامنے آ رہے ہیں، اور یہ وہ حقائق ہیں جس کے بارے میں ہم کئی عرصے سے بات کر رہے ہیں.
وی بین ٹاکنگ اباؤٹ دس 190 بلین کا کیس, ہم یہ بات کر رہے ہیں, یہ اس وقت بھی ایک اسکینڈل بنا تھا جب یہ آیا تھا, اور ابھی بھی اس کے اوپر بات ہو رہی کہ جی وہ پیسے گئے کہاں, کس طریقے سے وہ اس کے ایوز کے اندر کیا ملا, کس طریقے سے وہ زمین لی گئی, کیا ٹرسٹ بنا, اس کے ٹرسٹیز کون سے. تو دس از ڈائریکٹ ایویڈنس. اسی طریقے سے جس طریقے سے انہوں نے سائفر کے بارے میں بتایا, تو ہمیں پہلے دن سے معلوم تھا کہ سائفر ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن اس میں کوئی سازش نہیں ہے, اور کس طریقے سے اس سائفر کو اپنی پرسنل ڈومین میں لیا گیا, اس کو کیا, یہ ایک بہت بڑا جرم ہے, اور یہ ریاستی جرم ہے. سو یہ بہت سنگین معاملات ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ جیسے جیسے انویسٹیگیشن آگے بڑھتی جا رہی ہے, یہ حقائق سامنے آ رہے ہیں, اور جو پکچر ہے وہ کلیئر ہوتی جا رہی ہے. سو آئی تھنک قوم بھی جاننا چاہتی تھی, ہم بھی جاننا چاہتے تھے, اور یہ قوم کے سامنے آ رہے ہیں.